السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں سیدنا مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے نکلے۔ آپ کا ارادہ اس دفعہ عرب قبائل کو دعوت دینے کا تھا۔ ایک جگہ چند افراد بیٹھے نظر آئے۔ ابو بکر صدیق چند قدم ان کی طرف بڑھے اور فرمایا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بنو شیبان بن ثعلبہ کے لوگ ہیں۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ بہت عام ہیں، ان کا تعلق بہت بڑے اور معزز قبیلے سے ہے۔ اس وقت وہاں جو لوگ موجود تھے ان کے نام یہ تھے: مفروق بن عمرو، معانی بن قبیصہ، نعمان بن شریک اور مثنی بن حارثہ۔ ان میں سے مفروق نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ قریش نے سرکشی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، وہ اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ مجھے تم سے امید ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ اس پر مفروق نے کہا، اس کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب میں آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151، 152، 153 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی، آپ کہہ دیں کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوں یا پوشیدہ۔ ہر اس جان کو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، چاہے معاملہ رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور یہ دین میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہ وہ ہدایت ہے جس کا تمہیں تمہارے رب نے تاکیدی حکم دیا ہے، شاید کہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ جاؤ۔ مفروق نے یہ سن کر فوراً کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام زمینی تو ہے ہی نہیں، یہ تو مجھے آسمانی کلام معلوم ہوتا ہے، کچھ اور سنائیں۔ اب آپ نے سورہ نحل کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ یہ الفاظ سن کر مفروق نے فوراً کہا، اللہ کی قسم، اعلی اخلاق اور عمدہ اعمال کی تلقین کرنے والا اتنا بہتر کلام میں نے اپنی زندگی میں آج پہلی بار سنا ہے۔ اور ساتھ یہی کہا کہ یہ ہماری قوم کے مشہور شاہ سوار مثنی بن حارثہ ہیں، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مثنی بن حارثہ نے کہا، آپ کا کلام واقعی جادو کا سا اثر رکھتا ہے، لیکن اس پاکیزہ دعوت کو قبول کرنا ابھی ہمارے بس میں نہیں۔ شاہ ایران سے ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم کسی نئی تحریک کو قبول کریں نہ نئی تحریک برپا کرنے والے کا ساتھ دیں۔ ہو سکتا ہے شاہ ایران آپ کی دعوت سے اتفاق نہ کرے، اس صورت میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ البتہ سرزمین عرب میں اگر کوئی آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے
تو ہم آپ کی بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثنی بن حارثہ کی باتیں سن کر فرمایا، یہ عجیب بات ہے، سچائی کو مانتے بھی ہو اور ہچکچاتے بھی ہو، حق کا اعتراف کرنے کے بعد بھلا اس کا انکار کوئی معقول بات ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت اس صورت میں ممکن ہے کہ دین کی تمام تر باتوں کو سچے دل سے مان لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر بھی ان پر ہچکچاہٹ کے آثار محسوس ہوئے تو آپ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے جب تم خود اپنی آنکھوں سے ایران کی سرزمین کو اسلام کے پرچم تلے دیکھ لو گے اور اس کے تمام تجارتی اور زرعی وسائل مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے تو کیا تم اس وقت بھی اللہ کی وحدانیت کا دم نہیں بھرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے انہیں حیرت زدہ کر دیا۔ نعمان بن شریک نے چونک کر پوچھا، کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ کیا یہ شان و شوکت آپ کو مل کر رہے گی؟ اس کے سوال پر آپ نے سورہ احزاب کی یہ آیات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا یعنی خطروں سے آگاہ کرنے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے۔ اس پہلی ملاقات میں تو مثنی بن حارثہ اسلام قبول نہ کر سکے، لیکن بنو شیبان کے مسلمان ہونے اور میدان جہاد میں نمایاں کردار ادا کرنے کی بشارت انہیں ضرور مل گئی، جو آگے چل کر برحق ثابت ہوئی۔ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر مسلمانوں کی طاقت میں اضافے کا باعث بنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے 11 لشکر ترتیب دیے۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کو دور کرنے کے لیے ان لشکروں کو مختلف سمتوں میں بھیجا گیا۔ ان میں ایک لشکر علا بن حضرمی کی قیادت میں بحرین کی طرف روانہ کیا گیا۔ بحرین میں قبیلہ بنو ربیعہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یمامہ اور ایران کے سرحدی علاقوں میں مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو شیبان آباد تھا۔ اس لیے علا بن حضرمی نے وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس قبیلے کے کڑیل جوان اور تجربہ کار شاہ سوار مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کا پوری طرح ساتھ دیا اور بحرین سے مرتدوں کا خاتمہ کرنے میں زبردست کردار ادا کیا۔ اس معرکے میں یہ علا بن حضرمی کے بہترین معاون ثابت ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایرانیوں اور ان کے ساتھی مرتدوں کو پسپا کیا۔ اس طرح بحرین کے 2 مشہور شہروں قطیف اور ہجر پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ خلیج کے انتہائی شمالی علاقے کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں دجلہ اور فرات ایک ساتھ سمندر میں گرتے ہیں۔ مشہور دانشور قیس بن عاصم تمیمی رضی اللہ عنہ سیدنا مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ بنو شیبان کا سرخیل اور سرزمین عرب کا مشہور و معروف شاہ سوار ہے۔ مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انہیں ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اس طرح وہ پہلے اسلامی قائد ہیں جنہوں نے عرب مسلمانوں میں ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کی جرت پیدا کی، ورنہ اس دور میں ایران کا دبدبہ اور رعب اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی قوم کو ان کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اس جرت نے آگے چل کر عراق کی فتح کا دروازہ کھولا۔ سیدنا مثنی بن حارثہ نے سرزمین عراق میں دشمنوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کیے۔ پھر اس مہم کو مزید تیز کرنے کے لیے دربار خلافت سے مدد طلب کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو لکھا کہ مثنی بن حارثہ کی مدد کے لیے عراق پہنچ جائے۔ خالد بن ولید اس وقت یمامہ میں تھے۔ ابو بکر صدیق نے مثنی بن حارثہ کو حکم بھیجا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں جنگی خدمات انجام دیں۔
خالد بن ولید نے عراق پہنچتے ہی ایرانی سپہ سالار ہرمز کو ایک خط لکھا۔ خط کے الفاظ یہ تھے: خالد بن ولید کی طرف سے ہرمز کے نام، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کو تسلیم کرے، اسلام قبول کر لو، اچھے رہو گے، ورنہ ہمیں جزیہ ادا کرو، اس کے بدلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اگر تم نے ہمارا حکم نہ مانا تو پچھتانا پڑے گا۔ میں تمہارے علاقے میں ایک ایسی قوم لے کر آیا ہوں جسے موت اتنی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ ہرمز کو یہ خط ملا، اس کو پڑھا اور حقارت سے پھینک دیا، پھر پوری تیاری کے ساتھ ایرانی لشکر کو لے کر نکلا، بصرہ کے قریب مشہور شہر کاظمیہ تک آ گیا۔ ادھر خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا امیر مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، انہیں ایرانی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بنو شیبان کے شاہ سواروں نے سیدنا مثنی بن حارثہ ہی کی قیادت میں اس قدر زوردار حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ایرانی شکست کھا کر میدان سے بھاگ نکلے۔ اسلامی لشکر کو شاندار فتح نصیب ہوئی، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ ہر مجاہد کے حصے میں ہتھیاروں کے علاوہ 1000 درہم آئے۔ مثنی بن حارثہ نے ہتھیار تو لے لیے لیکن نقدی لینے میں دلچسپی ظاہر نہ کی۔ انہیں اسلامی لشکر کی فتح کی اس قدر خوشی تھی کہ نقد مال غنیمت لینے کو جی نہ چاہا۔ جنگ سلاسل میں ایرانی فوج کو شکست ہوئی تھی، وہاں سے بھاگ کر ایرانی مزار کے علاقے میں دریا کے کنارے جمع ہو رہے تھے۔ ایسے میں مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی معنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے دشمن کو دریا کے کنارے خیمہ زن دیکھا تو فوراً واپس پلٹے۔ سیدنا خالد بن ولید کو صورتحال سے باخبر کیا۔ انہوں نے دشمن پر اچانک حملے کا حکم دیا، چنانچہ مثنی بن حارثہ کے ساتھ انہوں نے اچانک ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے، سنبھل نہ سکے، ذلت آمیز شکست ان کا مقدر بنی۔ خالد بن ولید نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینہ طیبہ روانہ کیا، خود علاقہ مزار میں موجود رہے۔ اس لڑائی کو جنگ سنیی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دریائے سنیی کے کنارے لڑی گئی۔ مثنی بن حارثہ نے اس جنگ میں اپنی جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناقابل فراموش کامیابی حاصل کی۔ ان کے بھائی معنا بن حارثہ نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے ہر موقع پر مثنی بن حارثہ کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بیشتر مواقع پر ایسا ہوا کہ مفتوحہ علاقے کا انتظام انہیں سونپا اور خود آگے کوچ کیا۔ اسلامی لشکر جب پیش قدمی کرتا ہوا ہیرا پہنچا تو عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ہو کا عالم طاری تھا، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ پوری قوم محلات میں پناہ لے چکی ہے، وہاں کئی محل نظر آئے۔ خالد بن ولید نے اسلامی لشکر سے چند جرنیل چنے، انہیں محلات کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ مثنی بن حارثہ کے حصے میں عمرو بن بقیلہ کا محل آیا۔ تمام لوگوں کو پہلے اسلام کی دعوت دی گئی، انہیں سوچنے کی مہلت بھی دی گئی۔ آخر جب دشمن نے دیکھا کہ وہ پوری طرح شکنجے میں آ چکے ہیں تو انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ 1,90,000 درہم سالانہ طے کیے گئے۔ اس کی باقاعدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اجازت لی گئی۔ ادھر سے حکم آیا کہ یہ جزیہ لے لیا جائے اور اس سے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to